اور وہ نام ہے بی بی کا محدثہ۔ یہ نام ہمارے یہاں ابھی اتنا رکھنے کا رواج نہیں ہوا، لیکن نام ہے بہت اچھا، بہت پیارا، بی بی کے ناموں میں سے ایک نام محدثہ۔ اچھا، اگر آپ اس لفظ پر غور کریں تو اس سے ملتے جلتے کچھ اور الفاظ ہیں جو کسی تھوڑے سے مختلف معنی کے اندر ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ حدیث، حدیث تقریر کو بھی کہا جاتا ہے حدیث، حدیث خوانی، حدیث خوانی ذاکر جو ذکر کرتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث خوانی، یعنی وہ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ بھائی مولانا کیا کر رہے ہیں کہ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ ایک حدیث وہ اصطلاح کے اندر ہے کہ جس کے اندر حدیث جو پیغمبر اکرم کی اقوال، بات چیت، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ گفتگو، گفتگو کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ کوئی نئی چیز آئی ہے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ کوئی نئی چیز ہے، تازہ ارائیولز، نیو ارائیولز ہیں، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ گفتگو، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حدیث رسول ہے یعنی پیغمبر اکرم کی بات جو پیغمبر اکرم نے کی، مولا کی حدیث ہے جو مولا نے کہا۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ اس کے اندر گفتگو کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے۔ محدث کا مطلب کیا ہے کہ جس سے گفتگو کی گئی، جس سے گفتگو کی گئی۔ تو جناب سیدہ سے کس نے گفتگو کی کہ جس کی وجہ سے اس عنوان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا؟ بھائی گفتگو تو کوئی بھی اگر اس دنیا میں ہے تو وہ گفتگو تو کرتا ہی ہے۔ جو بھی اس دنیا کے اندر ہے، سماعت رکھتا ہے، گویائی رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کچھ وہ بولتا ہے، کچھ وہ سنتا ہے، تو گفتگو تو وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر ظاہر ہے کہ کوئی غیر معمولی گفتگو ہے کہ جس کی وجہ سے بی بی کو کہا جا رہا ہے محدثہ۔ ایک روٹین سے ہٹ کر گفتگو ہے، ایک ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایسپیکٹ ہے۔ اچھا، اب یہ جو چیز ہے کہ جناب سیدہ سے کس نے گفتگو کی کہ جس کی وجہ سے بی بی کو محدثہ کہا گیا، تو اب اس ضمن میں ایک بحث آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر گفتگو انسانوں کی نہیں ہے، یہ ایک گفتگو ہے ملائکہ کی اور فرشتوں کی۔ کا ملائکہ اور فرشتوں نے جناب سیدہ سے گفتگو کی کہ جس کی وجہ سے بی بی کو محدثہ کہا گیا۔ وہ کن فرشتوں نے کی؟ کہ جناب جبریل نے بھی کی اور دیگر فرشتوں نے بھی کی، جناب سیدہ سے گفتگو کی، تو جس کی وجہ سے بی بی کو کہا گیا محدثہ۔ اب برادران عزیز ہو گئی ایک مشکل، اعتراض کیا گیا، اور وہ اعتراض یہ کیا گیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بی بی فاطمہ سے فرشتوں نے گفتگو کی؟ میں نے کہا کیا اس میں کیا نہیں ہو سکتا؟ کہ فرشتے تو نبیوں سے گفتگو کرتے ہیں، فرشتے تو رسولوں سے گفتگو کرتے ہیں، تو جناب سیدہ کو کیا آپ نبی مانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ کیا آپ رسول مانتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر جناب سیدہ سے فرشتوں کی گفتگو چہ مانا جا رہا۔ ہم نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جناب سیدہ کی اس فضیلت کو رد کرنے کی خاطر آپ قرآن بھول گئے۔ بہت ڈیسنسی کے ساتھ اور بہت ہی تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، مگر یہ شکوہ کرنا تو بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ کی یہ فضیلت آپ کو ہضم نہیں ہو پائی، اور رد کرنے کے لیے آپ اس حد تک چلے گئے کہ قرآن کی آیتیں بھول گئے۔ کہ قرآن کی آیتیں بھول گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نبی تو نہیں تھیں، رسول تو نہیں تھیں، مگر فرشتوں نے ان سے بھی گفتگو کی ہے۔ اچھا، واقعاً کی یہ گفتگو؟ کیوں نہیں کی؟ بالکل کی۔ جب جناب جبرائیل تشریف لائے تھے اور جناب مریم سلام اللہ علیہا کو انہوں نے خبر دی تھی کہ خدا آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، آپ پوری گفتگو قرآن میں دیکھ لیجئے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا پہلے تو چونک گئیں، پھر اس کے بعد انہوں نے تعارف کروایا کہ میں تو ملک ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، اور میں تمہیں یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ خدا آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا۔ تو جناب مریم نے سامنے سے کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ یہ ساری گفتگو کس کی ہو رہی ہے؟ کہ جناب مریم کی۔ کس سے یہ گفتگو ہو رہی ہے؟ کہ جناب جبرائیل سے۔ تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ اگر مریم فرشتوں سے گفتگو کر سکتی ہیں تو فخر مریم فرشتوں سے گفتگو کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ نے غور فرمایا کہ یہ اصولی ایک مسئلہ کہ کیا فرشتوں کی گفتگو صرف اور صرف نبیوں سے؟ جواب جی نہیں، ایسا نہیں۔ یہ بڑی یعنی زیادتی ہے یہ کہنا کہ فرشتوں کی گفتگو صرف اور صرف نبیوں سے ہوتی، نہیں، ایسا نہیں۔ بلکہ آگے اگر آپ مزید دیکھیں تو سورہ قصص 28واں سورہ ہے، اس کے آغاز ہی میں آپ کو پروردگار عالم وہ پورا واقعہ بیان کرتا ہوا نظر آئے گا کہ جس کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوفزدہ ہیں کہ فرعون کے افراد کارندے
وہ تو بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں، میرا بچہ تو پیدا تو ہو گیا مگر اب میں اس کو بچاؤں کیسے؟ تو اس موقع پر پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، کہ اے مادر موسیٰ ہم تم پر وحی کرتے ہیں، ہم نے وحی کی، لفظ وحی کا استعمال کیا۔ یہیں سے آپ اندازہ کیجئے، ایک وحی ہوتی ہے جو نبوت سے خاص ہوتی ہے، اور ایک وحی وہ ہوتی ہے کہ جو نبوت سے خاص نہیں ہوتی ہے، جو نبی کے علاوہ بھی کسی اور پر کی جا سکتی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے وحی کی مادر موسیٰ پر ان ارضعیہ، کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں خوف محسوس ہو، اذا خفتی، اگر تمہیں خوف محسوس ہو کہ یہ لوگ آئیں گے نقصان پہنچائیں گے، تو اس موقع پر کیا کرو؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ایک صندوق میں رکھو اور اسے دریا کی لہروں کے حوالے کر دو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو صحیح سلامت تمہاری طرف پلٹا دیں گے۔ تو یہ ساری گفتگو پروردگار عالم وحی کی صورت میں اگر مادر موسیٰ سے کر سکتا ہے تو مادر حسنین سے کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بنیادی سوال ہے کہ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ پروردگار عالم نے گفتگو کی ہے۔ اور یہیں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، مولانا اطہر صاحب یاد آئے، خطیب اکبر، وہ بہت پیارا تبصرہ انہوں نے کیا تھا کہ جب کسی نے یہ اعتراض کیا کہ جناب یہ 15 شعبان کو آپ لوگ جو عریضے ڈالتے ہیں دریا میں، سمندر میں، تو یہ آپ کا پیغام پہنچ جاتا ہے؟ مذاق اڑانے کے لیے کسی نے یہ تبصرہ کیا، اور جب اعتراض کیا کہ یہ آپ لوگ بڑے مزے سے جو دریا کے اندر، سمندر کے اندر آپ اپنے عریضے ڈال رہے ہوتے ہیں اپنے زمانے کے ایمان تک پہنچانے کے لیے، تو آپ تو ڈال دیتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ یہ پہنچ بھی جاتا ہے؟ تو انہوں نے بہت پیارا تبصرہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ قرآن بھول گئے؟ مادر موسیٰ نے دریا کی موجوں کے حوالے صندوق کیا تھا، صحیح سلامت پہنچا یا نہیں پہنچا؟ تو وہ خدا کے جو اس صندوق کو مادر موسیٰ تک پہنچا دیتا ہے، وہی خدا ان عریضوں کو زمانے کے امام تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ تکبیر! آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو عجیب بات یہ ہے کہ جناب مریم سے فرشتوں کی گفتگو مل جائے گی، پروردگار عالم کا جناب مادر موسیٰ سے یوں گفتگو کرنا مل جائے گا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں جناب سارہ سلام اللہ علیہا، جناب حاجرہ علیہ السلام کے علاوہ پہلی زوجہ جناب سارہ، کہ جن سے جناب اسحاق علیہ السلام پر بعد میں متولد ہوئے۔ تو یہ جناب سارہ علیہ السلام، ان کے پاس بھی جب جناب جبرائیل تشریف لائے تھے، یعنی جناب جبرائیل مہمان بنے بشر خاکی کے پیکر میں، انسانی پیکر میں وہ آئے تھے، نوری مخلوق مگر پیکر بشری میں وہ تشریف لائے، اور جب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے گفتگو کی اور اس میں جناب اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی۔ تو وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، مگر جب بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دی تو جناب سارہ سلام اللہ علیہ حیران ہو گئی، اور انہوں نے باقاعدہ گفتگو کی کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اس وقت بوڑھیا ہو چکی ہوں، بوڑھی ہو چکی، وہذا بالی شیخن، اور یہ میرا شوہر کہ یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو اس موقع پر جناب جبرائیل کا جواب کا تعجبینا من امر اللہ من رحمت اللہ، کہ آپ کے اللہ کی رحمت کے بارے میں تعجب کر رہی ہیں، جب خدا چاہے جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ وہ جناب مریم سے گفتگو ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، یہ جناب سارہ سے گفتگو ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، وہ مادر موسیٰ سے گفتگو ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ جو سارے اعتراض ہوتے ہیں وہ اسی وقت ہوتے ہیں جب پنجتن کے فضائل بیان کیے جائیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ، اور وہ کیا؟ یعنی اسی لفظ محدثہ کے ماتحت، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کہ لائٹر نوٹ پر ہم نے بھی کہا کہ آپ کو کس نے کہا، یعنی جب کسی نے کہا کہ ہم یہ فضیلت تو مان ہی نہیں سکتے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کہ فرشتے ان سے گفتگو کریں، کہا کہ ہم بھی یہ نہیں مانتے، یہ تو ہم بھی نہیں مانتے۔ جب کسی نے کہا کہ یہ فضیلت تو ہم بی بی کی مان نہیں سکتے کہ فرشتے ان سے گفتگو کریں، کہا کہ ہم بھی نہیں مانتے۔ کہا ابھی تو آپ اتنے دلائل دے رہے تھے، یہ بھی آپ اتنی باتیں تو کر رہے تھے کہ جناب سیدہ سے فرشتوں کی گفتگو کا امکان، اور اس کے لیے آپ نے یہ سب کچھ بیان کیا کہ جناب مریم سے گفتگو ہوئی، جناب سارہ سے گفتگو ہوئی، مادر موسیٰ سے گفتگو ہوئی۔ کہا کہ ہم اس کا کہاں انکار کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جناب خاتون جنت سے فرشتوں نے گفتگو کی۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی نہیں مانتے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، کیا مطلب کیا ہے؟ کہ نہیں، جناب سیدہ سے فرشتوں نے گفتگو کی، یہ تو ہم مانتے ہیں۔
تو پھر کیا نہیں مانتے؟ کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ جناب سیدہ کی فضیلت ہے کہ فرشتوں نے ان سے گفتگو کی، یہ ہم نہیں مانتے۔ پھر بتائیے کہ یہ نہیں مانتے کہ جناب سیدہ سے فرشتوں نے گفتگو کی؟ کم مانتے ہیں کہ جناب سیدہ سے فرشتوں نے گفتگو کی، کہ پھر کیا نہیں مانتے؟ کہ یہ نہیں مانتے کہ یہ جناب سیدہ کی فضیلت ہے کہ فرشتوں نے ان سے گفتگو کی۔ کہ پھر آپ کیا مانتے ہیں؟ کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ سیدہ کی فضیلت ہے کہ فرشتوں نے ان سے گفتگو کی، ہم کہتے ہیں فرشتوں کی فضیلت ہے کہ وہ پیغمبر اکرم کی بیٹی سے ہم کلام ہوئے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ شہزادی کی فضیلت نہیں ہے، یہ تو ان ملائکہ کی فضیلت، کہ جیسے امیر المومنین کے باب میں ہمیشہ مجھے بہت پسند ہے جناب ابوالفضل عباس کا وہ جملہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مولا کی فضیلت ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، مولانا کوثر نیازی صاحب کا یہ جملہ ایک تقریر کے اندر تھا، مگر انہوں نے بعد میں کہا، ان سے بہت پہلے یہ جملہ خود حضرت ابوالفضل عباس نے کہا۔ جب حضرت ابوالفضل عباس اس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس سے، تو وہ خطبہ جو جناب عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پر بلند ہو کر ارشاد فرمایا تھا، کہ جس کو ہمارے استاد جناب علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب حدیث کربلا میں کوٹ بھی کیا، نقل بھی کیا۔ میں سند سے اس کو کوئی بحث نہیں کر رہا، مگر وہ پڑھنے والی کتاب، اس کے اندر انہوں نے جناب عباس کا جو چیپٹر قائم کیا ہے، اس کے اندر ایک انفرادیت یہ ہے کہ یہ خطبہ عام طور پر آپ کو کتابوں کے اندر نہیں ملتا، اس کتاب کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ جناب ابوالفضل عباس نے جو خطبہ دیا ہے اس کے اندر آغاز ہی یہاں سے کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آغاز خطبہ میں پروردگار عالم کی حمد کی جاتی ہے، تو اس تعلق سے انہوں نے حمد پروردگار کی کہ کھڑے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر، مخاطب ہیں حجاج، امام حسین بھی نظر آ رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ایک اشارہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، یعنی دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں حسین کی طرف، دوسرے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد جملہ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی فضلنا فضلا، اے حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اس کعبے کو حسین کی بابا کی ولادت کے ذریعے سے شرف عطا کی۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد اور تعریف ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اس کعبے کو شرف عطا کیا حسین کے بابا کی ولادت کے ذریعے سے۔ من کانا فی الامس بیتن اصبح قبلتن، وہ جو کل تک فقط گھر تھا علی کے آنے کے صدقے میں قبلہ قرار پایا۔ آپ نے غور فرمایا؟ اسی کے اندر اگر آپ دیکھیں، ہم ظاہر ہے کہ پورا خطبہ تو اس وقت میں نہیں پڑھوں گا، مگر اس موقع پر حضرت ابوالفضل عباس نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ آتے ہیں طواف کعبہ کے لیے، اور اگر اذن پروردگار ہو تو کعبہ آگے بڑھ کر حسین کا استقبال کرے۔ لوگ آتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، اور اگر اذن پروردگار ہو تو حجر اسود آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس معاملے کے اندر کس کی فضیلت بیان ہو رہی۔ جناب سیدہ کا عنوان ہے محدثہ، کہ ان سے گفتگو کی، ملائکہ نے گفتگو کی، ملائکہ ہم کلام ہوئے، مگر یہ طے ہے کہ جناب سیدہ کی یہ فضیلت نہیں ہے، یہ جناب جبرائیل کی فضیلت ہے، یہ ملائکہ کی فضیلت ہے۔